اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ بات بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے جن کی پہلے کچھ صفتیں بیان کی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے کس طور پر، اور ان کے کام کیا ہیں؟ کہ ایک تو اعتقاد یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو اعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، عذاب قبر اور اسی طرح حشر کے بعد والا جو عذاب ہے، جہنم جنت، یہ سب چیزیں ہم بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ تو اعتقاد کی بات ہے، یہ آدمی کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جب یہ اعتقاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ عبادتیں دو طرح کی ہیں، اور اس آیت میں دونوں عبادتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ عبادتیں کچھ تو ایسی ہیں جو آدمی اپنے بدن کے ذریعے سے کرتا ہے، اور جیسے روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ اسی طرح حج کرتا ہے تو اس میں کچھ عمل عبادتی ہے اور کچھ مالی ہے، اور زکوٰۃ دینا یہ بھی عبادت ہے، صدقہ دینا یہ بھی عبادت ہے، تو یہ مالی عبادت ہے۔ والذین یؤمنون، اور دوسری بات یہ بیان کی، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اس چیز پر، اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، وہ ہم نے وحی کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، کسی نے وحی کو نازل ہوتے نہیں دیکھا، تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اسی طرح جو آپ سے پہلے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے پہلے انبیاء کرام پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اجمالی طور پر کہ وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور یہی لوگ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے ہی کی وجہ سے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور جتنے عمل ہیں اچھے اچھے عمل ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ جب آدمی یہ کام کر لے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ جب یہ کام کر لے اور پختہ یقین اور اعتقاد ہو جائے تو ان کے لیے یہ پروانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، کہ ان کے دل کے اندر نور ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں تو ظاہر بات ہے کامیاب ہوں گے۔ اب کیونکہ اس دنیا کے اندر تین طرح کے انسان ہیں، ایک طرح کے انسانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا ان 5 آیتوں میں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کو مانتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، آگے 2 آیتوں میں انہی کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی آدمی اگر سو رہا ہو تو اس کو جگانا آسان ہے، اور اگر آدمی جاگ رہا ہو تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سویا ہوا ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ جب آدمی کے پاس ہدایت ہے، علم آ گیا کسی چیز کا، تو اور علم آ جانے کے بعد، اس کو پتہ ہو جانے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ہے، بتا دیا گیا، اور اسی طرح یہ بتا دیا کہ اسی مذہب اسلام کے اندر ہدایت ہے، یہ بھی بتا دیا گیا۔ جب اس کو اس بات کا علم ہو گیا تو اب اس کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، کیونکہ جب علم ہو گیا اب وہ جہالت کی وجہ سے، یعنی ضد اور ہٹ درمی تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے یا غیر ایمان والوں کے لیے چاہتے تھے کہ یہ لوگ سب کے سب ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول کہ بس چاہے میرے کان ہی کے اندر کوئی آدمی کلمے کی شہادت دے دے، تو اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے، تو بتا دیا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کیا بات ہے، کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ آگے بتایا ختم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی،
وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اس وجہ سے کہ وہ گناہ کے اندر بڑھتے چلے گئے، اور اتنے بڑھتے چلے گئے کہ اپنے آپ کو سب کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ وعلیٰ سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، کیونکہ جب کسی چیز پر کو مہر سے قلم بند کر دیا جائے تو اس کے اندر نہ تو کسی چیز میں کمی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز کی زیادتی ہوتی ہے، تو یہ بات ہے کہ نہ تو اس سے کوئی چیز نکلتی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے۔ تو ان کے دلوں پر جب مہر لگ گئی تو اب ان کے دلوں کے اندر ہدایت نہیں جائے گی۔ وعلیٰ سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی تو ان کے کانوں میں کچھ بھی ہم بات بتاتے رہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وعلیٰ ابصارہم غشاوہ اور آنکھوں پر ان کے پردہ پڑا ہوا ہے، تو اس پردہ پڑے حالانکہ دیکھ تو رہے ہیں لیکن جو حقیقی چیز ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ کہ دنیا کے اندر انسانوں کو پتہ تو ہے کہ اگر کسی سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کافر ہو تو وہ یہی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حالانکہ قرآن میں اس کا دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمانوں کو کس نے بنایا اور پانی ہوائیں کون دیتا ہے، وہ سب کہیں گے کہ اللہ نے کرا۔ لیکن پھر کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، اور دوسرے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جو حقیقت ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور جو ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے سب کچھ ہے تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تیسرے طرح کے وہ لوگ ہیں، یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا بیان ہو گیا کہ ایک تو ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ سورت مدنی ہے اور مدینے کے کیونکہ مکہ کے اندر تیسرا گروہ نہیں تھا، یعنی منافقوں کا گروہ نہیں تھا، بلکہ وہاں تو یا تو بالکل اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے تھے یا پھر اللہ کے رسول پر مرنے مٹنے والے لوگ تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے سب کے سب۔ تو پہلے 5 آیت میں ان کا ذکر ہو گیا، دوسری 2 آیتوں میں ان کا ذکر، اب یہاں پر 3-4 آیتوں میں ان منافقوں کا ذکر ہے جو مدینہ کے اندر تھے۔ اور یہ یہودی جو پیدا ہوئے تھے، منافق جو پیدا ہوئے تھے وہ یہودیوں میں سے نکلے ہیں، اور یہودیوں کو کیونکہ اللہ کے رسول کا سب کچھ علم تھا، اور اللہ کے رسول کے بارے میں تو آگے ہے دوسرے بارے میں آئے گا، یعرفون ابناءہم کما یعرفون، کہ وہ تو اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے اولادوں کو جانتے ہیں، کہ آدمی کتنی اپنے اولاد کو کتنی اچھی طرح جانتا ہے، تو اسی طرح وہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے، لیکن پھر ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ کہ ہم میں سے کیوں نہیں نبی بنایا گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، یہ لوگ جب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو کہنے لگے کہ ہم تو آپ پر ایمان لائے، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو ان کی منہ کی باتیں ہیں، ان کے دل کے اندر نفاق ہے اور زبان پر یہ ایمان ہے۔ اور کیونکہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، یہودی اللہ کو تو مانتے ہیں، اور آج بھی اگر دیکھیں تو مسلمانوں سے زیادہ داڑھی اور باشرہ لوگ نظر آئیں گے وہ، تو آگے اسی آیت کا ذکر ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس معنی کر دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بظاہر ان کے اوپر کوئی حکم نازل نہیں کر رہا، تو بظاہر وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مومنوں کو آپس میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ جیسے تم ہو ویسے ہمیں، جیسے تم اللہ پر ایمان لاتے ہیں ویسے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز انہوں نے ذکر نہیں کی کہ ہم اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، کہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے، اور یہی اصل بات ہے ان کی کہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں مانتے۔ وما یخدعون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، کہ وہ دھوکہ جو دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وما یشعرون اور ان کو خبر تک نہیں ہے کہ یہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ بھی دھوکے میں آ گیا اور ایمان والے بھی دھوکے میں آ گئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں مرض ہے، ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل میں بیماری ہے، اور بیماری کس چیز کی ہے؟ وہ نفاق کی، کفر کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور ان کے مرض کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ اس معنی کر بولتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر وہی کفر بھرا ہوا ہے۔ اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور یہ لوگ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جب نازل ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہ تم زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر سیدھی طرح سے عمل کرتے رہو۔ وہ کہتے ہیں پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکلے تو پھر یہ منافقین کہنے لگے کہ اس کی لڑائی کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ دنیا کے اندر بھی دستور ہے کہ اگر آج کسی آدمی کا مرض بہت زیادہ بڑھ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کا آپریشن کرتا ہے۔ تو وہی بات یہاں بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد سے زیادہ نافرمانیاں ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی آپریشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہی، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جنگ اور لڑائی کرنی پڑتی ہے لوگوں سے، اور جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ اصلاح کرنے والے لوگ باقی رہیں۔ یہ کہنے لگے کہ جنگ و جدال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو ایسے ہی اچھی باتیں کہتے رہیں، اور کہ دو منہیں باتیں کہتے رہیں، کہ آپ سچی باتیں اور کڑوی باتیں نہ کہیں، کہ جو ان کو بری معلوم ہے ایسی باتیں نہ کہیں۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کفار مکہ کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ ایسے ہی بس جیسے ہم رہ رہے ہیں ویسے آپ رہیں ان کے ساتھ۔ فرمایا الا انہم هم المفسدون، خبردار یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور لیکن ان کو خبر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فساد، جنگ عہد ہوئی تو اس میں انہوں نے بڑا فساد پھیلایا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ گئے تو، لیکن عبداللہ بن سلیل جو منافقوں کا سردار تھا وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کے وہاں سے واپس ہو گیا، اور پھر اس کا جنگ کا نتیجہ بھی کچھ اور ہی نکلا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اچھا ان کے اندر جب آپس میں بات ہونے لگی کہ کچھ منافقوں کو آپس میں یہ لگنے لگا کہ ہم ہی میں سے جو ہے پکے مسلمان ہو گئے کچھ، تو پھر یہ آپس میں کہنے لگے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسا کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکے سچے، یعنی اللہ کے رسول پر مرنے مٹنے کے لیے بالکل تیار تھے، کہ ان کو یہ لوگ منافق بیوقوف بتا رہے ہیں۔ فرمایا الا انہم هم السفہاء، کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور ان لوگوں کو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو بالکل بھی اس بات کی خبر نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا